الرحیم۔ مکی کے واقعے کے بعد منصور عباسی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مزید دشمنی بڑھا بیٹھا۔ بس اگلے دن ہی منصور نے بابل سے 70 جادوگروں کو بلا کر اپنے دربار میں بٹھایا اور ان سے کہہ دیا تھا کہ عنقریب میں اپنے دشمن کو بلانے والا ہوں، جب وہ یہاں آئیں تو تم ان کے ساتھ کوئی ایسا کرتب کرنا جس سے وہ ذلیل ہو جائے۔ بس منصور نے اشارہ کیا کہ جعفر بن محمد کو طلب کیا جائے، لہٰذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تھوڑی دیر بعد دربار منصور میں تشریف لائے۔ منصور نے امام علیہ السلام کو دیکھا تو زور زور سے ہنسنے لگا، جس سے سارے جادوگر ہنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو جلال آ گیا۔ بس امام علیہ السلام نے اسی جلالی عالم میں پتھر کے بنے شیروں کی طرف اشارہ کیا جو منصور کے دربار میں بنے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان پتھر کے شیروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہیں نگل جاؤ۔ بس پتھر کے مصنوعی شیر مجسم ہو گئے اور ان سب کاہنوں کو نگل گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر منصور کانپنے لگا اور بہت سے درباری بے ہوش ہو گئے اور وہ شیر دوبارہ پتھر کے ہو گئے۔ اس کے بعد منصور امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، یا ابن رسول اللہ، ان شیروں کو حکم دیجئے کہ ان جادوگروں کو اگل دیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر عصائے جناب موسیٰ نے سانپوں کو اگل دیا ہوتا تو یقیناً یہ بھی اگل دیتے۔ منصور عباسی امام علیہ السلام کے روحانیت سے بالکل عاجز اور تنگ آ گیا۔ جب کسی بھی طریقے سے امام علیہ السلام کو شہید کرنے میں ناکام رہا تو اس نے 100 ایسے افراد تلاش کیے جو امام علیہ السلام کو جانتے اور پہچانتے ہی نہ ہوں اور جنہیں بس مال و دولت کا لالچ ہو۔ تلاش کیے ہوئے افراد کو منصور نے مال و دولت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو تلواروں کے گھاٹ اتار کر انہیں شہید کر دیں۔ منصوبہ مرتب ہونے کے بعد رات کے وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا گیا۔ حکم یہ تھا کہ آپ بالکل تنہا تشریف لائیں اور امام علیہ السلام بالکل ہی تنہا تشریف لائے۔ دربار میں وہ 100 افراد تلوار سونپے کھڑے تھے اور امام علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے۔ بس امام علیہ السلام دربار میں تشریف لائے اور منصور نے آپ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ لوگ جو تلواریں سونپے بالکل ہی تیار کھڑے تھے، جب ان کی نظر امام علیہ السلام پر پڑی تو امام علیہ السلام کے رعب و دبدبے کو دیکھ کر سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ گئیں اور وہ لوگ امام علیہ السلام کے قدموں پر آ گرے۔ یہ حال دیکھ کر منصور نے سوچا کہ اب کہیں شیر مجھ پر حملہ آور نہ ہو جائیں۔ کھڑا ہوا اور امام علیہ السلام سے کہا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ رات کے وقت تشریف کیوں لائے ہیں؟ امام نے فرمایا، اے منصور، تمہارے ہوش و حواس کہاں ہیں؟ میں گرفتار کر کے یہاں منگوایا گیا ہوں، اب کہتا ہے کہ کیوں آئے ہو؟ منصور نے کہا، معاذ اللہ، آپ اپنی قیام گاہ تشریف لے جائیں اور آرام کریں۔ امام علیہ السلام واپس چلے گئے اور صبح ہوتے ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام کے واپس چلے جانے کے بعد منصور نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم نے خلاف ورزی کیوں کی اور جعفر بن محمد کو قتل کیوں نہ کیا؟ ان لوگوں نے جواب دیا کہ یہ تو ہمارے امام زمانہ ہیں جو شب و روز ہماری خبر گیری کرتا ہے۔ یہ جواب سن کر منصور ڈر گیا اور اسے یہ خیال آیا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے اس بات کا بدلہ نہ لیں، اسی لیے انہیں روانہ کر دیا۔ اس کے بعد منصور نے اپنے مشیروں کو بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ کس طرح سے امام کو شہید کیا جائے۔ مشیروں نے اسے یہ مشورہ دیا کہ جس طرح ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام اور ان کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام اور نانا امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا گیا، تو بھی انہیں زہر سے مسموم کر دے۔ لہٰذا منصور کو یہ پیشکش پسند آئی
اور اس نے بہت جلد زہر کا انتظام کیا اور آخر کار یہ باطل بادشاہ بھی اپنے ہاتھوں کو فرزند رسول خدا کے خون سے رنگین کر بیٹھا۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 11واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللهم صل على محمد